حالات اس طرح سے ہیں کہ لاکھوں مسلمان اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان ممالک کے حکمران جو ہیں اس قدر کمینے بن چکے ہیں کہ کوئی کسی فوج کو بھی، کسی دستے کو بھی نہ اپنے ملک سے باہر جانے دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی کسی دستے کو، کسی آرمی کو اپنی حد میں سے گزر کر ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جانے دینے کو کوئی حکومت بھی تیار نہیں ہے۔ تو یوں حالات ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہر ملک دعویٰ دار ہے کہ میری آرمی جو ہے اس کی کیا بات ہے، میرے ملک کی کیا بات ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح غیر مسلموں پر 100 سال سے واضح ہوتی آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی دم خس باقی نہیں ہے۔ ان کی بزدلی کو وہ مکمل طور پر بھانپ چکے ہیں کہ ان میں کوئی اب ٹیپو سلطان باقی نہیں ہے، ان میں کوئی خالد جان باز باقی نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کو تباہ کرو، ان کو برباد کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اور چند ایسی ہیں اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بیت المقدس فتح ہوگا، اور بیت المقدس فتح ہو گیا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ ارشاد فرمایا بیت المقدس کی فتح کے بعد تمہیں طاعون کا حملہ آن لے گا، طاعون کی بیماری تمہیں لگے گی، اور بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر سرایت کر جائے گی یہ بیماری۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کی زندگیاں طاعون کی نظر ہو گئیں، جن میں حضرت سیدنا سپہ سالار اسلام ابو عبیدہ ابن الجراح ٹائیگر آف گاڈ وہ بھی موجود تھے، جو اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ٹائٹل دیا ہے، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا تھا، وہ امین ہذہ الامہ، اور اس امت کا امین امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کروڑوں کا مال آ رہا ہے، لیکن ایک سوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی صحابی چرانے والا ہو، چرانے والا کچھ بھی نہیں، ہر چیز حفاظت سے ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ان کی طاقت کا مرکز کیا تھا، طاقت کی وجہ کیا تھی؟ کیا بڑے بڑے اچھے طعام جو آج کے فوجی کھا رہے ہیں، تمام ممالک کے جو آرمی ہے وہ کھا رہی ہے، اس طرح نہیں، بلکہ مجاہدین کے جو سوکھے ہوئے ٹکڑے بچ جایا کرتے تھے، وہ روٹی کے ٹکڑے
پانی میں بھگوتے تھے اور پھر ان کو تناول کرتے تھے. نانے جوئی پر ہے مدار قوت حیدری. یہ جو صحابہ اکرام حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، در خیبر کو اکھاڑا ہے تو اس لیے نہیں کہ بہت اچھی عمدہ غذائیں کھا کے طاقت آئی ہے، نہیں، ان کو محبت خدا طاقت دیتی تھی اور محبت رسول طاقت مہیا کرتی تھی. ان کے اندر وہ قوت جو ہے وہ مادی ہی نہیں، وہ قوت بھی ایمان کی بدولت آیا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ طاعون بھی آئی تھی، مرض، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر کسی کو 100 دینار سونے کے سکے دیے جائیں گے تو وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا. عرب کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہوگا. تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی اور پھر رومی بد شکنی کریں گے، عہد کو توڑ دیں گے، 80 جھنڈے لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے ان کی 12,000 فوج ہوگی. 80 جھنڈے ضرب 12,000 تو یہ لاکھ سے زیادہ بنتی ہے. عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ تم دنیا کے حریص بن جاؤ گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ گے. آدمی اپنا رازدار اپنے دوستوں کو بنائے گا لیکن اپنے باپ کو نہیں بنائے گا. باپ سے دامن بچائے گا، ہٹنے کی کوشش کرے گا. شرم و حیا جو باپ کی اولاد کے دل میں ہے وہ نہ رہے گی. اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماؤں پر حکومت کریں گی. زکوٰۃ کو، ٹیکسز کو چٹی سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کریں، یہ تو چٹی ہے ہمارے اوپر. اور حکمران جو ہیں وہ مسلمانوں کے ٹیکس جو ہیں وہ مال غنیمت کر سمجھ کر ہڑپ کرتے جائیں گے. اور قبیلے کا جو ذلیل کمینہ ترین انسان ہوگا، قبیلے والے اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں گے، اپنا سربراہ بنائیں گے. اس وقت کسی کی عزت اور تکریم اس کے تقوی اور طہارت اس کے علم کی بنا پر نہ کی جائے گی، بلکہ اس لیے کی جائے گی کہ اس مردود کے، اس ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کرو، اس کو سلام کرو. جس طرح آج تمام آرمیاں اور تمام حکومتوں کے عہدہ داران اور سربراہان جو ہیں وہ کس طرح امریکیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ہے کسی میں جرت اور مجال کہ ان کے سامنے اپنے سر اٹھا سکیں؟ نہیں. یہ وہی وقت ہے، بہت ساری علامات قیامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی باقی ہیں. میرے عزیز دوستو، چاہیے کہ علماء جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر لوگوں کو قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کی نشانیاں بتائیں. یہ موضوعات ہونے چاہیے کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی گن گن کر اتنی نشانیاں بتائی ہیں. بعض احادیث مبارکہ میں ایک حدیث میں 40 نشانیاں ہیں، بعض جگہوں پر اکٹھی 70 نشانیاں، علامات قیامت جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میرے عزیز دوستو،
قیامت کی نشانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بیان کرنی چاہیے۔ ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ باتیں کیا کریں گے، وہ فلاں محلے میں ایک امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں ہونے لگیں گی۔ اور بڑے بڑے فتنے تو ایسے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خود دعا کیا کرتے تھے پروردگار عالم اس فتنے کو ہم نہ دیکھیں، اس سے پہلے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ اور وہ زمانہ آنے والا ہے، یہ آ چکا ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یا اللہ اب دنیا پر رہنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، دنیا پر رہنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے جسم کے ٹکڑے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تمام مسلمان کل مسلم اخوۃ، اور فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور ارشاد فرمایا تمام مومن آپس میں اس طرح ہیں کجسد واحد، جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے، جسم واحد کی مانند۔ اگر جسم واحد ہے انسان کا، اس کی آنکھ میں شیشہ لگ جاتا ہے، ضرب آ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو کیا ہاتھ پیر پیٹ اس درد کو محسوس نہیں کرے گا؟ سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے اندر ہائیڈروجن بم مارے جا رہے ہیں، ایسے ایسے بم کہ ان سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لاشیں جل رہی ہیں۔ ادھر ہم مسلمان ہیں، کیا ہم ایک جسم کی مانند ہیں؟ وہ تصور اخوت کا جو کائنات میں کوئی پیش نہ کر سکا، ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا وہ منظر پیش کیا ہے۔ دو کھجوریں ہیں، ایک بندہ خود کھا رہا ہے، دوسرا اپنے بھائی کو دے رہا ہے۔ غزوہ احد ہے، ایک صحابی زخمی ہے، پیاسا ہے، آواز نکلی العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی پلانے والے بھاگ کے اس کے قریب آئے ہیں۔ جب وہ پیالہ پانی کا پینے لگا ہے، دوسری طرف سے آواز سنی، ادھر روح قبض ہونے کے قریب ہے۔ تصور دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار اور قربانی اور اخوت کا دیا ہے۔ اس وقت تو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ کان میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا العطش، مجھے پیاس لگی ہے، اشارہ کیا مجھے رہنے دو، پہلے اسے جا کر پلا دو۔ جب اسے پلانے کے لیے گیا، پیالہ ہونٹوں کے قریب کیا، شہادت ہو رہی ہے، آخری وقت پانی میسر آ رہا ہے، کانوں میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لاؤ، کہا نہیں مجھے رہنے دو، اسے دو۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 کے قریب صحابہ تھے۔ جب وہ بھاگ کر پہلے کی طرف گئے ہیں تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا، دوسرے کی طرف گئے، تیسرے کی طرف گئے، تو یہ قربانی اور ایثار تھا۔ شہادت ہو گئی لیکن اپنے پر دوسرے کو ترجیح دی ہے۔ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت تو ان کو بھی ہوتی ہے، حالانکہ ضرورت تو ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری خیر ہے دوسروں کو مل جائے، ہماری خیر ہے۔ اب کیا ہے،
سب مر جائیں ہمارے پیٹ میں کچھ آ جائے، سب غریب مر جائیں یا وطن چھوڑ دیں یا خودکشیاں کر لیں، ان کے ٹیکسز، ان کے اموال جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہم ہی کھائیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیسا وقت ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور تصور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ کیسے؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کو آج شروع کرتے ہیں، تو مہربانی فرمائیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی سوئے نہ، اس بچے کو جگاؤ، اس کو جگاؤ، باہر جا کے سو جائے، چل اٹھ جائے ادھر سے، میرے سامنے نہ کوئی تسبیح پھیرے نہ کوئی ذکر اذکار کرے، سمجھا رہے ہیں؟ یہ اصول دین کے خلاف ہے۔ نہ کوئی سوئے چوکڑی لگا کر بیٹھے یا دوزانو ہو کر بیٹھے، سمجھا رہے؟ ایک آدمی دن رات بیٹھ کے ایک موضوع تیار کرتا ہے، تو اگر ایک دو آدمی بھی ایسے ہوں جو اس قانون کو توڑنے والے ہوں تو پھر کچھ سنانے کو جی نہیں کرتا ہے، جی نہیں کرتا۔ لہٰذا مکمل طور پر زیادہ کثرت اور کم کی ضرورت نہیں کہ بہت زیادہ مجمع ہو، نہیں، بس یہ ہے کہ سننے والے چاہے تھوڑے ہوں لیکن ان کے دلوں میں درد پیدا ہو، ان دلوں میں ایک ہیجان پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو کہ یار ہم اس کائنات کے کس عجیب دور میں سے گزر رہے ہیں، صورتحال کیا ہے، ہم کیا بنے ہیں اور کیسے ہمیں ہونا چاہیے، کیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ لہذا پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ بیت مقدس، بیت مقدس، القدس، بیت المقدس، جو فلسطین کا ایک شہر القدس ہے، القدس ہے، یہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی کو پیار ہے۔ جس طرح شہر مکہ ہے، جس طرح شہر مدینہ ہے، اس طرح شہر القدس بھی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جس میں حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا اور فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جس سے اللہ کو پیار ہے، جس سے اللہ کو پیار ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے اندر مسجد کی تعمیر کا آغاز حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اول گھر ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا گھر اس کائنات میں جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اقبال نے کہا تھا دنیا کے بت قدموں میں، یوں سمجھ لیں دنیا کے عبادت قدموں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ سب سے پہلا عبادت قدا جس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے آئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ پھر حضرت یعقوب نبی علیہ السلام
انہوں نے بھی اس شہر مبارک میں حصہ لیا ہے۔ پھر آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کو بنی اسرائیل کہا گیا، وہ کثرت سے آ کر اسی شہر میں آ کر آباد ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اسی شہر میں اللہ رب العزت کی حضور یوں عرض کرتا ہے، اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں بیان فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ذکر جو رحمت تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر نازل فرمائی تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اسی مبارک شہر کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اللہ رب العزت کو آہستہ سے پکارا ہے اللہ کے بندے پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام نے، قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اور یہی وہ شہر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ایک بندی کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کئی سالوں سے اللہ رب العزت کے حضور اولاد کے لیے دعا کرتے آ رہے تھے، دعا کرتے آ رہے تھے۔ اس وقت القدس بیت المقدس شریف کے اندر یوں سمجھ لیں کہ مسجد اقصی شریف جو ہے، اس کے جو خدام تھے، اس کے جو خدام تھے ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی، جن میں 70 سردار تھے، اور 70 سرداروں کے سردار پیغمبر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام خود تھے۔ اور زکریا علیہ السلام یہ حجرات ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر آپ کی سالی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ پروردگار عالم جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا وہ تیری راہ میں دے دوں گی، تاکہ تیرے دین کی خدمت کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے۔ تو اس وقت دیکھا گیا کہ یہ کفالت کس کی کفالت میں یہ بیٹی آئے گی، اس کا نام مریم رکھا تھا۔ تو آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام فال نکلی ہے، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ ایک حجرے میں رکھا ہے۔ تو جب دیکھا پاک پیغمبر اس صدیقہ اللہ کی ولیہ کے حجرے میں گئے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھا کہ بے موسم پھل لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے طعام ہیں، حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے۔ تو مریم سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، اے مریم کو بے موسم پھل دینے پر قدرت رکھنے والے اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے پیغمبر زکریا کو اس عمر میں اولاد سے نواز دے۔ بس وہیں کھڑے تھے، رب فرماتا ہے محراب میں کھڑے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے ہیں یہ پیغام لے کر کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ایک پیغمبر کی بشارت عطا فرماتا ہے، ایک پیغمبر کی بشارت عطا فرماتا ہے جو عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، ایسا تارک دنیا نبی ہے زکریا علیہ السلام کا فرزند حضرت یحییٰ نبی علیہ السلام۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ زکریا پیغمبر کی سرزمین ہے، یہی وہ مقدس شہر ہے۔ ذرا آپ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہی مریم سلام اللہ علیہا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مریم کی کتاب میں سے پڑھیں۔ مریم سلام اللہ علیہا جو اللہ رب العزت کی بندی تھی، فرمایا اللہ رب العزت نے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی کس طرف گئی؟
مکانن شرقین مشرق کی جانب الگ ہوئی، فاتخذت من دونہم حجابا تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، اوڑھ کر لی نہانے کے لیے، فارسلنا الیہا ہم نے مریم کی طرف بھیجا، کس کو؟ روحنا اپنی روح کو، روح مقدس حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گئے، یعنی بشرا سویا اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، تو جبریل کی نورانیت میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ سنا اگر جبریل حالت بشر میں آئیں تو قرآن ان کو بھی بشرا سویا کہتا ہے، تو حضور علیہ السلام جن کے نور مبین کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، جب اسی نور کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بنا کر اور حضرت آمنہ کا بیٹا بنا کر اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ ان کو بھی فرماتا ہے اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دو، اصل تو مصطفیٰ کی نور ہے، لیکن فرمایا نہیں آپ بشر بن کر آئے ہیں، تو حبیب مکرم اعلان فرمائے، اعلان فرما دے قل انما انا بشر مثلکم، اور ادھر جبریل علیہ السلام ہیں تو نوری لیکن بشر کے لبادے میں آتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فتمثل لہا بشرا سویا گبرو جوان بشر بن کر آئے، تو کہا بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں بڑی شریف ہوں اور شریف زادی ہوں، تو ادھر کیوں آیا ہے؟ تو کہا اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، ڈر، تو میری طرف کیوں آیا ہے؟ تو فرمایا تھا قال انما انا رسول ربک، ڈرنا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرے رب کا رسول آیا ہوں، میں تیرے رب کا رسول آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ کے رسول ہیں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا فرزند عطا فرماؤں، میں تجھے ایک ستھرا فرزند عطا فرماؤں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بد چلن ہوں، میں تو شریف زادی ہوں، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے رب کا پیغام یہ ہے جب تیرا رب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ شہر یحییٰ پیغمبر کا شہر ہے، زکریا پیغمبر کا شہر ہے، یہ شہر حضرت زکریا علیہ السلام کا شہر ہے، حضرت مریم کا شہر ہے، یہی وہ شہر ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے۔ یہ شہر پاکیزہ شہر ہے، لیکن یہ تیسرا حرم ہے مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے، مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے۔ پہلا حرم وہ بیت اللہ شریف ہے، دوسرا حرم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا حرم ہے، حرم مدینہ، اور یہ تیسرا حرم ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج جبریل علیہ السلام بیت اللہ شریف سے اسی مسجد اقصی میں لے گئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی اترے ہیں وہ راک مبارک سے، تو 1,00,000 اور جتنے ہزار پیغمبر تھے وہ سارے کے سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں چشم بارا تھے، حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اور ہر پیغمبر کی طلب یہ تھی کہ سب سے پہلے میری نگاہ چہرہ والضحیٰ پر پڑے۔ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جو اپنے سردار کے انتظار میں ہیں، جن کے صدقے سے ان کو وجود ملا ہے، ان کو نبوتیں ملی ہیں، ان کو رسالتیں ملی ہیں، ان کو کتابیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام اپنے حقیقی سردار کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں آئے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں وقت نماز کا ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی،
جبریل علیہ السلام نے مجھے تھام کر کہا یا رسول اللہ یہ مسلح یہ جائے نماز خالی ہے، 1,00,000 اور 24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ آپ امام الانبیاء تو ہیں، آج بالفعل ان کو نماز پڑھا کر اپنا امتی بنا لے، تاکہ یہ سب کے سب وہ وعدہ جو روز بیسا کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ بالفعل آپ کی امتی بھی بن جائے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آپ کے مقتدی بھی بن جائے۔ پھر یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار، وہ جو ایک ڈوم بنا ہوا ہے، ڈوم آف راک، سنہری رنگ کا، جسے مسجد اقصی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں، وہ مقام ہے، یہ سارا شہر ہی مقدس ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے القدس سارے شہر کو فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی القدس سارے شہر کو شہر مقدس فرمایا ہے۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری جو ہے وہ زمین سے آسمانوں کی طرف بلند ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہی وہ شہر مقدس ہے جس کے اندر عمارتوں کی بنیاد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ دوسری مسجد کب بنا، دوسری مسجد جو ہے وہ دنیا پر کب بنی، کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسجد اقصی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ کتنے؟ 40 سال۔ تو لہذا سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے کس نے؟ پتہ ہے؟ یاد رکھا کریں، میں نے پچھلی جمعہ المبارک میں بتایا تھا کس نے کی تھی؟ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام نے، حضرت آدم نبی علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر 40 سال بعد آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر فلسطین کی سرزمین میں آئے، جہاں پر آباد کاری نہیں تھی، لیکن یہ ایسا خطہ تھا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روز ازل سے پیار تھا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے آدم، وہاں پر جا کر میرے گھر کی عمارت کی بنیاد رکھو۔ پھر آدم نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ وہ بنیاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا اس وقت وہ مسمار ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے بیٹے سیدنا سام علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے حکم پر آ کر یہاں پر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر تبدیلی، یہ زمانے کی تبدیلی ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، پتہ یہ کس کا لقب ہے؟ یہ پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ اب تو یہ بدماش گنڈوں نے اپنا نام اسرائیل ریاست کا نام رکھ دیا ہے۔ اولاد تو پیغمبروں کی ہے لیکن کام شیطانوں سے بھی آگے ہو گیا۔ بہرحال حضرت سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام کی اولاد نے پھر اس کو آباد کرنا شروع کر دیا، یہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر یہ شروع سے ہی بد کردار و بد افعال ہوتے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا ایک موضوع جو ہے وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب میں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں کہ ایک مناظرہ ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، پھر تم نے اللہ رب العزت کی ہزاروں نبیوں کو ناحق قتل کیوں کیا۔ یہ نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے ظالم، عزیزان گرامی قدر۔ پھر حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر بڑی مضبوط طریقے سے کرنا شروع کیا۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو سرکار نے اپنے صاحبزادے سے فرزند ارجمند اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد یہ کام کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ ہیں، اللہ رب العزت نے نبیوں میں آپ کو جیسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جن بھی اور انسان بھی آپ کے لیے مسخر تھے، اور ہوائیں جو ہیں وہ آپ کے حکم پر اڑا کرتی تھی، کام کیا کرتی تھی۔ آپ تخت پر بیٹھتے، لشکر کو ساتھ لیتے، ہوا کو حکم دیتے فلاں جگہ پر لے جا، فلاں جگہ پر لے جا، فلاں جگہ پر لے جا، تو ہوا آپ کا حکم مان کر ادھر ہی لے جاتی۔
آپ کے تخت مبارک کو۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے آگے جرأت نہیں تھی جنوں کی وہ سر ہلا بھی سکیں، ایسا روب و دبدبا، ایسی شان و شوکت اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ایسی تمکنت، ایسی شدید حکومت بارو، سخت گیر سلیمان علیہ السلام نے یہ کام جنوں سے لیا۔ کن سے لیا؟ جنوں سے لیا۔ جب تعمیر ہوتی گئی اس کا نام ہیکل سلیمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کام کیا تھا، وہ سبحان اللہ، اس کی تعمیر کرتے ہوئے کہ آپ نے جو مسجد اقصی تعمیر فرمائی تھی وہ اس طرح سے تعمیر فرمائی تھی کہ بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر، جواہرات، ہیروں اور موتیوں سے اور یاقوت سے بنوایا تھا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر سرخ گندک کا ایسے اہتمام کیا تھا کہ رات کے وقت بھی ارد گرد کی زمین جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتی تھی، اور رات کے وقت جنات جو ہیں وہ آپ سے چھٹی لے لیتے اور آپ نے بھی آرام فرمانا ہوتا تھا، اپنے گھر چلے جاتے۔ جب گھر چلے جاتے صبح آ کر پھر دیکھتے کہ جنات آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، پتھر لا لا کر سنگ مرمر کو کاٹ کاٹ کر ایسی ایسی دھاتیں، ایسی ایسی ملمکاری کہ آج کے بڑے بڑے فنکار جو ہیں وہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اس وقت کی یہ فنکاری یہ کیسی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میرے پیغمبر تم چاہتے ہو تو دنیا پر رہو۔ بخاری کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا جتنے نبی بھی آئے ہیں ان کی موت سے پہلے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا پر رہے، چاہے تو اللہ کے حضور آ جائے۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے لبیک کہا ہے، پروردگار عالم تیری رضا ہے تو میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے غسل فرمایا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، ایک بہترین عصا مبارک لیا تو ادھر ہی مسجد شریف کی طرف آ گئے، جس کو مجموعی طور پر ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ سرکار نے کیا کیا کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور ڈنڈے کے اوپر اپنی ٹھوڑی مبارک رکھی ہے اور اسرائیل سے کہا آ جا، اسرائیل سے کہا آ جا، اپنے قدموں کو جما لیا ہے، اپنے قدموں کو جما لیا، یعنی 3 قدم بن گئے ہیں، 2 آپ کے سرکار کے اپنے قدم ہیں اور ایک آپ کا ڈنڈا ہے، ایک آپ کا ڈنڈا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنا کام تھا وہ کام ہی اس طرح ہونا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی ٹھوڑی کو رکھا، آپ کی روح پاک کو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا۔ اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے بیویوں کے پاس بھی نہیں جا رہے، یاروں دوستوں کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں، اپنی سلطنت کا دورے کرنے بھی چھوڑ دیے ہیں۔ جن یہ سمجھے کہ پہلے ہمیں دن کے وقت کام کرنا پڑتا تھا، اب رات کے وقت بھی کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کام اس پیغمبر سے چھڑا دیے ہیں۔ جنوں سے کام لینا ہے اور جلدی سے میرے گھر کی تعمیر کروانی ہے، لہٰذا اب یہ تو کہیں ادھر ادھر جاتے بھی نہیں ہیں۔ اب جن اگر اجازت لینا چاہتے لیکن روب و دبدبا کی طرف دیکھ کر ڈر کے مارے آپ سے اجازت مانگنے بھی کوئی نہ آیا، چلتے رہے، کام کرتے رہے، دن رات مسلسل محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 4 سال تک حضرت پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل صحیح و سالم جسم مبارک ہے، کہیں ادھر سے ادھر جھوک بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور جنات کام کرتے رہے ہیں۔ ادھر کام بالکل تعمیر اپنے عروج کو پہنچی ہے، تکمیل کو پہنچی ہے کہ دیمک لگ گئی آپ کی عصا مبارک کو، دیمک لگ گئی آپ کے عصا مبارک کو۔ جب دیمک لگی تو کھاتی گئی یہاں تک کہ ادھر کام مکمل ہوا، ادھر اللہ کا نبی فرش زمین پر تشریف لایا۔ جب شیاطین نے دیکھا، جب جنات نے دیکھا اور انسانوں نے دیکھا تو کہا دیکھیں ہم تو وہم میں ہی رہے، ہم تو گمان میں ہی رہے کہ یہ پورے طریقے کے ساتھ نگرانی کر کے ہم سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ تو کتنی دیر پہلے سے ہی انتقال فرما چکے ہیں۔ بہرحال اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام لیا اور یہ مقدس اور پاکیزہ شہر جو ہے اس کی تعمیرات کا کام ہوتا رہا۔ آج وقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ فتح ہوا نا، فتح ہوا. اس وقت وہاں پر کون آباد تھے؟ جب ٹائٹس نے یہاں پر حملہ کیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے 500 سال پہلے، کتنے سو سال؟ 500 سال پہلے ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو طے کر دیا تھا، خون کی ندیاں بہا دی تھی اور اتنے کے قریب کو غلام بنا لیا تھا. اور اس سے پہلے نصر بخت جو ایران کا پہلا بادشاہ ہوا ہے، نصر بخت، یہ نوشیروان سے پہلے جو بادشاہ ہوا تھا، اس نے یہاں پر حملہ کیا تھا. تو اس وقت اس نے مکمل ہیکل سلیمانی کو، اور بعد نے کہا کہ ٹائٹس جو دوسری بار جس نے حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کی اتنی بے حرمتی کی کہ ساری دیواریں توڑ دیں، صرف ایک دیوار باقی تھی جہاں پر یہودیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نیٹ پر کہ وہ انہوں نے دیوار کا نام دیوار گریہ اوزاری رکھا ہے. وہاں پر روتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف غنڈہ گردی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا تھا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بیت المقدس پر حملہ کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ آرمی کو بیت المقدس کی طرف روانہ فرمائیں، کیونکہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیت المقدس کی فتح کی خبر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسانیہ کی فتح کی خبر دی ہے. تو جب یہ لشکر اسلام شارٹ کٹ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے حملے کیے، لیکن جب بھی حملہ کرتے تھے تو وہ بیت المقدس کے جو عیسائی ہیں، بیت المقدس کے عیسائی، وہاں پر رومیوں کی حکومت تھی، وہ اپنے سب سے بڑے مذہبی رہنما کے پاس جاتے تھے، کمامہ جس کا نام تھا، کہ اس طرح کوئی مسلمان بتاتے ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے. جب وہ سامنے آیا تو کہا تمہارا ناس ہو جائے، اب تمہاری حکومت گئی. یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ حجاز مقدس سے آئے ہیں. تو کہا اب تمہاری حکومت نہیں ہے. اچھا مجھے دکھاؤ وہ کون لوگ ہیں. جب دیکھا تو کہا لڑتے رہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر فتح نہیں ہوگی. محاصرہ جو ہے نا وہ طول اختیار کر گیا، یعنی 4 ماہ تک صحابہ لڑتے رہے. اب وہ تنگ آگے دوبارہ پھر گئے. انہوں نے کہا نہیں کوئی حساب لگا، یہ تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہمارا باہر جانا دشوار ہے، انہوں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے. پھر وہ دوبارہ آیا تو اس نے سمجھایا، کہنے لگا جو تمہارا سپہ سالار ہے وہ میرے سامنے آئے. سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے. اس نے کہا دیکھو نہیں آیا ہے کہ ہم کسی کے حوالے بیت المقدس کو کریں. کہا تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہا ہماری کتابیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ فلاں شخص جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، جب وہ آئے گا تو لڑائی کے بغیر ان کے حوالے بیت المقدس کا سارا چارج اس کے حکم کر دینا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تم نہیں ہو، وہ شکل تمہارے اندر کسی کی بھی نہیں ہے. کہا تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے سب کچھ بتایا. کہا اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. کہا کہ ہمیں نام بتائیں. کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہے، لقب فاروق ہے، وہ سخت گیر ہے، لیکن اللہ کے کام میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے. صرف نام بتا رہا ہوں، نشانیاں نہیں بتائیں. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا. وہ آئے، سرکار نے فرمایا کیا خبر لائے ہو؟ کہا جی خوشخبری لایا ہوں، بیت المقدس فتح بغیر لڑائی کے فتح ہو رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا. سب کچھ بتایا. اب کیا شان و شوکت تھی جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے خود سفر باندھ کر، ارادہ سفر لے کر وہاں پر تشریف لے گئے. بڑا عجیب منظر تھا، بڑا سہانا منظر تھا جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے وہاں پر پہنچے ہیں. اور پھر سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر وہ منظر کہ وہاں پر اس لڑائی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حصہ لے رہے تھے، کیونکہ مدینہ آپ نے چھوڑ دیا تھا اور آپ ملک شام چلے گئے تھے. اور چونکہ یہ شام کے شہر فلسطین میں لڑائی ہو رہی تھی، اس لیے آپ بھی اس لڑائی میں حصہ دار تھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلال کو حکم دیا کہ تم آج اذان کہو. اس وقت
اس وقت کے جو لمحات ہیں، کیفیت جو ہیں، جو تاریخ کے اندر آئی ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. وہ وہی تھا جسے ہم مانگتے ہیں، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وہاں پر تڑپ تھی، آہو بقا تھی. رسول اللہ کا زمانہ ظاہری صحابہ کو یاد آ رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان سے. پھر وہ دور شروع ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کی اون کا بنا ہوا جبہ ہے، وہاں پر بھی 14 پیبند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اس کو پہن کر یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران تشریف لے جا رہا ہے. آج خوشی کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، آج شادمانی کا دن ہے. لیکن قربان جائیں، آپ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے ہیں. جب آپ قلعہ کے قریب گئے، ہزاروں صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. انہوں نے پھر کہا، کماما دیکھو پھر کچھ ہو گیا ہے. کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جب آیا اس نے دیکھا، کہا کون ہیں جو تشریف لائے ہیں؟ جب دیکھا تو اس نے کہا، واللہ خدا کی قسم ہماری کتابیں یہی کہہ رہی ہیں، ایک ایک نشانی محمد مصطفیٰ کے اس مجاہد کے اندر موجود ہیں. اور پھر کہا، نامرادو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جلدی کرو، اس کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو جاؤ اور جا کر امن نامہ لکھوا دو تاکہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے. یہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جن رسالت کے پروردہ ہیں، نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے لنگر کھایا ہے، جن کا تزکیہ نفس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں تو ایک شخص کا خون بھی نہیں بہا ہے، ایک شخص کا خون بھی نہیں بہا ہے. آپ دیکھیں کتنے رؤوف اور رحیم ہیں اور کریم ہیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو عیسائیوں نے کہا، ہم آپ کے ہاتھ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ایک مہربانی فرمائیں کہ یہودیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سمجھا رہی ہیں؟ یہ عیسائیوں نے کہا یہودیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا، نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. بلکہ فرمایا یہ بین الاقوامی شہر بنے گا، یہاں پر 3 مذاہب کے لیے یہ مقدس سرزمین ہے، ہم کسی کا حق نہیں لیں گے. یہاں پر یہودی بھی آئیں گے، اپنی عبادت کریں گے. یہاں پر عیسائی بھی آئیں گے، اپنی عبادت کریں گے. یہاں پر مسلمان بھی آئیں گے، اپنی عبادت کریں گے. اور پھر یہ عرض کی گئی کہ حضور ایسا کریں، وہ عبادت کریں اور بھاگ جائیں یہاں سے، ہم یہودی بدبخت کو یہاں پر رہائش کی اجازت نہیں دیں گے. تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدے میں سائن کیے ہیں. اس وقت سے آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ یہودی اور عیسائی مشینری سلطان، آخری سلطان سلطنت عثمانیہ کے، عثمانی سلطنت کو کیوں ختم کیا گیا تھا پتہ آپ لوگوں کو؟ کیوں ختم کیا گیا تھا؟ یہی حالات پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ سطوت اسلام، شان و شوکت اسلام اور پھر عثمانیہ سلطنت کا دبدبا اور رعب یہ ٹکنے نہیں دیتا تھا کسی کو. ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے، سالمیت جو ہے، ان کے دم قدم سے ہے، اس کو کمزور کیا جائے. اور پھر وہاں پر جا کر ایسے لوگ گئے جو ایک بندہ 40 بلین ڈالر کا چیک لکھ کے دے سکتا تھا. اتنے مضبوط اور پاورفل معاشی لحاظ سے وہ لوگ تھے. وہ وفود کی شکل میں وفد در وفد گئے ہیں. کس لیے؟ کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو مکان بنانے کی اجازت دی جائے. لیکن نہیں ملی. وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ لوگوں کو یہ خلاصہ بھی بیان کر دوں کہ پھر کیا ہوا کہ اجازت دی جائے یہاں پر کیا کرنے کی، کہ ہم یہاں پر اپنے یہودی جو ہے نا مکان
جتنی دولت لینی ہے تم لے لو، جتنی دولت لینی ہے لے لو، لیکن سلطان عبد الحمید ثانی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میری زمین نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی امانت ہے، یہ تو مسلمانوں کی امانت ہے، اور میں خائن نہیں ہوں، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 1917 کے اندر 1917 کے اندر بالفور ڈیکلیریشن کے تحت کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے، سلطنت عثمانیہ کو جب کمزوری آئی ہے تو یہ ایک مشن چلا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دو۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ وہابیت جو 100 سال پہلے پیدا کی تھی ہے، آل سعود کو کہا کہ اب تم ہمارے سگے بیٹے تب بنو گے، اب قتل عام شروع کرو۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کتنا قتال ہوا تھا مسلمانوں کی بچیوں کو، یہ جو آج کعبے کے، مدینہ شریف کے یہ نجدی جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، شاید عثمانیہ کیسے ٹوٹی تھی، کیسے شریزہ بکھر گیا تھا، بکھیرنے والے کون تھے، کس طرح انگریزوں نے جاسوسی سے کام لیا اور ان کا نظام جاسوسی کتنا تیز تھا، کس طرح یہ جو اس وقت سلیمان شاہ ہے، اس کے باپ کا کیا نام تھا پتہ کسی کو؟ سب سے پہلا اس کا بھائی جو فیصل تھا حکمران بنا تھا، اس سے لے کر آج تک یہ ایک ہی باپ کی اولاد آ رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انگریز چاہتے تھے کہ پورے عرب سے وہابیت کے ذریعے، یہ نہیں کہ صرف وہابی ہی، ایک سنی بدبخت بھی تھا وہ سید، وہ ہاشمی تھا، لیکن اقبال نے کہا پھٹکار ہو ایسی سادات پر، سید ہونے پر ہاشمی بیچ رہا ہے ناموس مصطفیٰ۔ اس نے بھی انگریزوں کا اور یہودیوں کا ساتھ دیا تھا، اور وہاں سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کروانے کے لیے وہ حجاز مقدس کا گورنر تھا، شاہ حسین نہیں اردن کا، وہ اس بدبخت کا بدبخت باپ تھا جو اس وقت شاہ حسین جو ہے ہاشمی خاندان کا، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان تھا، لیکن غداری کی جس وقت حجاز مقدس ختم کر دیا گیا، حکومت ٹوٹ گئی، ہزاروں روزے قبریں جو ہیں، قبے سیدہ فاطمہ کا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، وہ سارے کے سارے بلڈوز کر دیے گئے۔ اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بلڈوزر پھیرنے کا جس وقت حکم ہوا ہے، لیکن ایک ستون کو بھی توڑ نہ سکے۔ یہ کٹھن اور بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جو عوام بھول گئی ہے۔ پھر شاہ حسین نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ حجاز مقدس دے دیں، ہم سے وعدہ کیا تھا۔ انگریز نے کہا یہ نہیں، اردن کا شہر دے دیں گے، فلاں شہر دوسرے صاحبزادے کو تیرے کو دے دیں گے، لیکن یہ ہمارے سگے بیٹے جو وہابی ہیں یہ ہم نے ان کو دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے معاہدہ کیا، ابھی تک معاہدے آپ نیٹ پر ڈھونڈے تو ابھی بڑی آسانی سے مل سکیں گے۔ یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ عیسائیوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، جو وہابی حکومت ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ شاہ عبدالعزیز کون تھا، اس کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے اس کی اولاد کتنی تھی اور اس کی بیویاں کتنی تھی۔ یہ کیا کرتا تھا؟ جب مسلمانوں کے علاقے کو فتح کرتا تھا، یلغار مارتا تھا، ایک رات کے اندر 50 ہزار مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ مل کر اور یہودیوں کو ساتھ مل کر تہے تے کرتا تھا۔ آج کون ہے جو بیچارے غریب فلسطینیوں کی مدد کرے؟ اور ارے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ جو دعا کر رہے تھے بیت اللہ شریف کے حرم کعبہ کے امام صاحب، یا اللہ فلسطینیوں پر رحم کر دے، یا اللہ کوئی غیبانہ مدد دے دے، اور میں نے کہا کیوں بکتے ہو ایسی باتیں؟ یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ تو مذاق ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جیسے بھی ہو، بوجھ سے ہو، ہلکے ہو، اسلحہ ہے، خالی ہاتھ ہے، اٹھو جہاد کرو گے، پھر اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔
تمہارے حکمران کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، انگریزوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہو، تم کعبۃ اللہ میں جا کر دعا کر رہے ہو یا اللہ ابابیل کو بھیج دے، کیا تم یہ دعا کرو گے یا اللہ اسرائیل کے میزائل جو ہیں ان کو زنگ لگ جائیں، یا اللہ ان کی توپوں میں دیمک پڑ جائے؟ یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے، یہ دعائیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میدان کارزار میں کود جانے کا وقت ہے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمارے قدموں کو سلامتی عطا فرما، کفر کے خلاف ہمیں جہاد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں فتح کی توفیق عطا فرما۔ سمجھا رہی ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں افسوس ہے، ہمیں اس طرح نہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ ہاں عوام کے اندر شعور ہے، واللہ خدا کی قسم دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹرک کے اندر بند کر کے اور جہاز کے اندر بند کر کے وہاں پر چھوڑ آؤ۔ سن لو مسلمانوں، جو وہاں پر مر رہے ہیں وہ تو شہادت کی موت مر کے اللہ کی زندگی جو ہے وہ بھی غیرت سے گزری ہے، اور ان کی موت آئی ہے تو وہ بھی غیرت سے آئی ہے۔ بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کی موت حیات درجے ہزار درجے بہتر اور افضل ہے۔ یہ بے غیرتی کی زندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بغیرت کی کوئی زندگی ہے، ڈرپوک کی کوئی زندگی ہے، لیکن کیا ہے، اتنی زیادہ مضبوط بھی مستحکم بھی حکومتیں ہیں، پیسے بھی ہیں، لیکن کسی میں جرت ہے؟ وہ ہے، آ رہا ہے، فکر نہ کر میں تیرے پیچھے ہوں، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، مار دے کچھ کر دے۔ ہسپتال پر بم مارے، قیامت صغریٰ برپا ہوئی، لیکن ادھر سے کیا پیغام آتا ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ فلسطینی ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج وقت جو ہے وہ مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانا ہے مسلمانوں کچھ بھی نہیں بنے گا تمہارا جب تک کہ اپنے حکمرانوں کو درست حکمران نہیں لے کے آؤ گے۔ یہ چلتے جائیں گے اور تمہارے سودے ایسے ہی ہوتے جائیں گے، ایک ایک کر کے سارے ملک، پوری ملت اسلامی عرب لیگ کیا ہے عرب لیگ، OIC کیا ہے؟ یہ نمردوں کا گٹھ جوڑ ہے، نمردوں کی بیٹھک ہے، ان میں کوئی ایک بھی شیر نہیں ہے، سب گیدڑ ہیں۔